فرزند عسکری کا وجود جو ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ اب دشمن چاہتا ہے نسل رسول کو ختم کرے۔ کیا کیا؟ انہوں نے اہتمام کیا کہ فرزند عسکری کو دربار میں طلب کیا جائے۔ دشمنوں نے ایک سازش رچائی، انہوں نے اپنے کچھ سپاہیوں کو بھیجا امام حسن عسکری کے دروازے پہ۔ امام علیہ السلام نے اپنے ایک با اعتماد مخلص مومن کو معین کیا کہ دیکھو یہ وارث دین، نسل رسول کا ہادی برحق، جاؤ ان کے ساتھ جانا، ان سے علیحدہ نہیں ہونا، ان کو لے جاؤ۔ روایت کہتی ہے یہ جو دربار سے فوج آئی ہوئی ہے وہ سمجھ رہی کہ ہم کامیاب ہو کے جا رہے ہیں۔ ادھر سے امام کا مخلص چاہنے والا ایک سواری پہ حجت خدا کو بٹھا کر حاکم وقت کے دربار میں لے کے جا رہا ہے۔ روایت کہتی ہے وہ وقت وہ تھا جو غروب کا وقت تھا، سورج ڈھل رہا ہے، سامرہ کے بازاروں اور گھروں میں اندھیرا چھا چکا ہے، سورج غائب ہو رہا ہے، اندھیرا چھا، پرانا زمانہ ہے، لائٹ ہوتی نہیں تھی، بازار بند ہو چکے ہیں، لوگ گھروں کو جا چکے ہیں، دکانیں بند ہو چکی ہیں۔ لیکن جیسے ہی حجت خدا سواری پہ سوار ہو کر سامرہ کے بازاروں سے گزرنے لگے، امام کے وجود سے اس قدر نور نکلا، وہ اس نور نے بازار کو بھی روشن کر دیا، لوگوں کے گھروں کو بھی روشن کر دیا۔ مرد اور بچے گھروں سے نکل کر بازاروں میں آنے لگے، عورتیں گھروں سے اپنی چھتوں پہ چڑھ کر دیکھنے لگے یہ سورج کہیں دوبارہ تو طلوع نہیں ہو گیا۔ لیکن جب آ کر دیکھا آفتاب امامت، 14ویں کا چاند روشن ہے، حجت خدا فرزند امام حسن عسکری جس کے چہرے سے یہ نور روشن ہے۔ اب گویا امام چاہتے تھے دنیا والوں کو اطلاع ہو جائے کہ نسل رسول سے دین کا وارث اس دنیا میں آ چکا ہے۔ اب لوگ جان چکے، اعلان ہو گیا، امام مہدی علیہ السلام کی سواری آگے بڑھ رہی ہے۔ ادھر سے دربار میں ایک پلان کیا گیا، ایک سازش کی گئی کہ فرزند عسکری جیسے آئیں، یہ جو تیز تلواریں کی ہیں ان تلواروں سے حجت خدا فرزند امام حسن عسکری کا سر تن سے جدا کر دینا ہے۔ اب دشمن اپنی سازش میں ہے، تلواروں کو تیز کر کے نیام میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا قدم دربار میں رکھا، اس ملعون حاکم نے کیسا استقبال کیا۔ کہتا ہے جلادوں کو حکم دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ فرزند عسکری کا سر قلم کرو۔ جلادوں نے آگے بڑھ کر تلواروں کو نیاموں سے کھینچنا چاہا۔ یہ جتنا بھی جلاد زور لگاتے ہیں، نہ نیام تلوار چھوڑتی ہے نہ تلوار نیام چھوڑتے ہیں۔ یہ معجزہ دیکھ کر دنیا حیران ہو گئی۔ ایک نیام کو کھینچتا ہے، دوسرا تلوار کو کھینچتا ہے، تلوار نیام سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے ہیں یہ آل محمد کے گھر کا جادو ہے۔ حق کو نہیں مان رہے، وہی جو نبی معجزات دکھاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ یہ جادوگر ہے۔ آج فرزند رسول کی عظمت کے سامنے تلواریں نیام نہیں چھوڑ رہی تو کہتے ہیں یہ جادو ہے۔ اب دشمن نے یہ سازش ان کی ناکام ہوئی، امام کی عظمت اب پورے دربار میں بھی پھیل گئی۔ پہلے امام کے چہرے کا نور سے سامرہ کا روشن ہوا، دنیا والوں کو خبر ہو گئی کہ وارث دین اس دنیا میں آ چکے ہیں، یہ امت، یہ قوم بے وارث نہیں ہے۔
اب دربار میں بھی خبر پھیل گئی کہ حجت خدا وارث دین اس دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ اس دربار میں ہیں۔ اب انہوں نے اپنی سازش کے تحت کہا کہ فرزند عسکری کو اس زندان میں ڈالا جائے جہاں پر بھوکے شیر ہیں، شیروں کو بھوکا رکھا گیا، اس زندان میں ڈالا جائے۔ اب دربار کے لوگ وہ مشاہدہ کر رہے ہیں، زندان جو سامنے سے جس میں شیر بندھے ہیں، جو حاکم وقت وقتاً فوقتاً اپنے ظلم کا تماشا کرنے کے لیے مظلوم لوگوں کو شیروں کے سامنے ڈال دیتے تھے، تو آج فرزند امام حسن عسکری کو بھی لوگوں کے سامنے اس زندان میں ڈالنے لگے۔ جو ساتھ مومن تھا وہ گھبرا گیا، کہتے ہیں حجت خدا، اے فرزند رسول آپ ادھر جا رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں گھبرا نہیں، مارنے والوں کے نسبت میرا ایمان اس اللہ پر ہے جو بچانے والا مارنے والوں سے زیادہ طاقتور ہے۔ یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں اور میرا اللہ وہ ہے جو ان کی سازشوں سے مجھے بچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب انہوں نے اس زندان میں امام کو ڈالا، امام جیسے ہی زندان میں آئے، وہاں پر جو بھوکے شیر تھے، اب ان پر امام کے آنے سے ایک رعب طاری ہوا، ایک ان کے اندر خوف طاری ہو گیا، لہذا وہیں کے وہیں ٹھہرے رہے۔ دو جوان شیر ہیں، ایک بوڑھا شیر۔ یہ ظالم نے ان تین درندوں کو آل محمد کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا۔ دشمن کی یہ سازش کہ ان تین درندوں کو آل محمد کی نسل سے خاتمہ کیا جائے، لیکن دنیا جانتی نہیں ہے، ہم جتنا بھی زور لگا لیں آل محمد کا نام بھی باقی ہے اور آل محمد کی شان بھی باقی ہے۔ لہذا وہ تین درندے، وہ شیر، ایک بوڑھا، دو جوان۔ بوڑھا شیر قریب آ کر کھانے کی بجائے، دربار والے دیکھ رہے ہیں، وہ ایک شیر آگے بڑھا، وہ اپنے اعتبار سے خوش ہو رہے ہیں، شیر بڑھ رہا ہے، بھوکا ہے، بوڑھا ہے، بڑھ رہا ہے، ابھی جا کر حملہ کرے گا، فرزند عسکری کو ایک ہی حملے میں ہلاک کر دے گا۔ لیکن کیا عجیب منظر دیکھا، وہ شیر ہونٹوں سے حرکت کر کے سر جھکائے کھڑا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھا، اب امام جانتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کے ہونٹوں کی حرکت کو دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اس کے حق میں دعا کی۔ جیسے ہی دعا کی، اب نہ شیروں کی حرکت کو کوئی سمجھا، نہ امام کی آواز کو کوئی سمجھا، بس دنیا والوں نے دیکھا شیر سر جھکائے التماس کر رہا ہے، حجت خدا ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ یا دیکھنے والوں نے دیکھا اسی لمحے میں جو بوڑھا شیر تھا وہ جوان بن گیا، جو جوان تھے وہ بوڑھے بن گئے۔ اب دنیا پھر حیران کھڑی ہے، پھر پریشان کھڑی ہے۔ امام نے یہ دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں التماس کی، اللہ نے اپنی قدرت سے جوانوں کو بوڑھا کر دیا اور بوڑھے کو جوان کر دیا۔ امام کی امامت پر پروردگار نے ایک دلیل قائم کر دی، دیکھو یہ امام حق ہیں، ان کے مقابلے میں نہ آنا، یہ ائمہ حق ہے۔ اب پوچھا گیا مولا یہ آخر ماجرا کیا ہے کہ بوڑھے کو جوان کر دیا، جوانوں کو بوڑھا کر دیا؟ امام فرماتے ہیں جو بوڑھا شیر تھا وہ آ کے کہتا ہے اے حجت خدا میں بوڑھا اور ضعیف ہو چکا ہوں، یہ جوان ہے، میرا حصہ جو بھی آتا ہے یہ ایک حملے میں میرا حق بھی کھا جاتے ہیں۔ امام کو جب میں نے شکایت کی تو آپ نے اس بات کو پسند نہ کیا، امام نے دعا کی، وہ جو بوڑھے وہ جوان تھے وہ بوڑھے ہو گئے
تو امام کی دعا سے میں جوان ہو گیا۔ ہمیں اس نے یہ بھی پیغام دے دیا، جہاں امام مہدی کی عظمت نمایاں ہوئی وہاں پر یہ بھی میسج دے دیا، امام اس کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی حیوان کا حق کھا جائے۔ جو امام حیوان کو حیوان کے حق کھانے پہ راضی نہیں ہے، وہ امام بھلا مومن کے حق کھانے پہ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ آج کتنے مومنین کے حق کھا رہے ہیں؟ مومن نے مومن کے پاس بی سی ڈالی، کمیٹی ڈالی، حق کھا گئے۔ جائیداد کا حق ہے بھائی کا، بھائی کو حق نہیں دے رہا۔ بہن کا حق ہے، بھائی وہ نہیں دے رہا۔ اسی طرح سے یعنی حقوق کھا رہے ہیں۔ شوہر بیوی کا حق نہیں دے رہا، رشتہ دار کے حق نہیں دے رہے، یعنی ہم حق کھا رہے ہیں۔ اب ذرا خود غور کریں، امام مہدی علیہ السلام اس شیر سے راضی تھے جنہوں نے اس بوڑھے شیر کا حق کھایا تھا؟ امام ان شیروں پہ راضی نہیں ہیں کہ وہ بوڑھے ہو گئے، تو امام کیا ہم پہ راضی ہوں گے اگر ہم لوگوں کا اور مومنوں کا حق